بزرگان دین علماء حق کو رہنما بنانے کی ضرورت۔ قرآن و سنت میں ہمیں اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اتباع صحابہ علیہم رضوان کے بعد جن شخصیات کو اپنا رہنما بنانے کا حکم دیا گیا ہے وہ صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، جنہیں ہم اپنے الفاظ میں بزرگان دین، اولیاء کرام اور علماء حق کہتے ہیں۔ شریعت کی عملی تصویر اور تقویٰ کے پیکر صالحین ہی وہ انعام یافتہ بندے ہیں جن سے متعلق ہمیں دعا سکھائی گئی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام و احسان ہے، ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب یعنی ان سے تو ناراض ہے، اور نہ ہی ان کے راستے پر جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ آیات کریمہ سے متعلق ایک حسین نکتے پر غور کیجئے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ قرآن و سنت کی پیروی ہی سیدھا راستہ ہے، مگر خالق کائنات جل مجدہ نے صراط مستقیم کی پہچان کروانے کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ وہ قرآن و سنت کا راستہ ہے، کیونکہ بعد میں آنے والے گمراہوں اور فتنہ پروروں نے اپنی گمراہی کو بھی قرآن و سنت کا راستہ ہی کہنا تھا، تو سادہ لوگ مسلمانوں کے لیے صراط مستقیم کی پہچان مشکل ہو جاتی۔ باری تعالیٰ نے صراط مستقیم کی پہچان کروائی، انعام یافتہ بندوں کا راستہ۔ اب قیامت تک کے لیے بات بالکل واضح ہے، کسی بھی دور میں اگر یہ جاننا ہو کہ صراط مستقیم پر کون ہے، عقائد کس کے درست ہیں، فقہی مسائل میں کس کا راستہ صحیح ہے، تو صالحین، بزرگان دین، اولیاء کرام اور علماء حق کی سیرتوں کا مطالعہ کریں۔ انہی کو آئیڈیل رہنما بنانے کا حکم ہے اور انہی کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ انسان کسی شخص کو اپنا آئیڈیل بنا لے، پھر وہ رہنما کسی موقع پر شیطان کے ہتھے چڑھ جائے تو اس کا پیروکار بھی بھٹک جائے گا۔ صالحین کو رول ماڈل بنانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شیطانی چالوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ان کے بارے میں شیطان نے خود کہا تھا، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، یعنی اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے چن لیا ہے۔ علماء حق کو رہنما بنانا کتنا ضروری ہے، اس کا اندازہ سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث سے کیجیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغد عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتہلکا، یعنی اگر کامیابی چاہتے ہو تو عالم دین بنو یا طالب علم بنو یا اہل علم کی گفتگو سننے والے ہو جاؤ یا ان سے محبت کرو، پانچویں شخص یعنی اہل علم سے نفرت کرنے والے نہ ہونا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔